السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد جاء ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم لائق صد تعظیم و تکریم بزرگوں، بھائیوں اور خواتین ملت، الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہمارے یہاں 4 روزے مکمل ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہے کہ آج ہم نے اپنے 4 روزے مکمل فرما لیے۔ بس یہ اللہ سے دعا ہے کہ جو روزے پورے ہوئے ہیں اللہ اسے اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور جو باقی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اسے اور بھی زیادہ عبادتوں اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آن لائن پروگرام کا ہم سب کو موقع نصیب فرمایا، اور تراویح کے بعد کچھ وقت دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع اللہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ بس اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں عرض کی جائیں گی، جس طرح سننے والے اس کے محتاج ہیں، سنانے والا اس سے بھی زیادہ محتاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو اس پروگرام اور اس پوری کاوش کے پیچھے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، اور مزید اسی طرح کے کام کرتے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، جیسے کہ میں نے خطبہ کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا اور پھر حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے: شہر رمضان الذی، رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریفہ تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیے جانے کا بھی ذکر موجود ہے۔ رمضان سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کا مشہور نام ہے، جو گویا ایمان و اعمال ریچارج کرنے کے لیے ہے۔ یہ لفظ عربی مصدر رمض سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی جلانے اور شدت حرارت کے ہیں۔ اس مہینے کو رمضان اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں رب العالمین اپنی خاص رحمت سے ایمان والوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ رمضان چونکہ تمام صغیرہ گناہوں کو جلا دیتا اور معاف کرا دیتا ہے، اس لیے یہ اس نام سے موسوم ہوا۔ غنیت الطالبین میں ہے، انما سمی رمضان لأنه یرمز الذنوب۔ اور پھر امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ رمضان المبارک کے روحانی اسرار بیان کرتے ہوئے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ رمضان یہ 5 حرفوں سے مل کر بنا ہے، جس میں سے پہلا حرف را، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے، اور پھر رمضان کا دوسرا حرف میم ہے، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور عطا ہے، اور پھر رمضان کا تیسرا حرف ضاد، اس سے مراد اللہ تعالی کی ضمانت ہے، چوتھا حرف الف، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی الفت ہے، 5واں حرف نون، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان رضائے الہی، عطائے الہی، ضمانت الہی، الفت الہی اور نور الہی کا مہینہ ہے۔ شاید اس کی انہی عظمتوں کی وجہ سے رمضان کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ اور سید الشہور مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا جو حیثیت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، وہی حیثیت تمام 12 مہینوں میں رمضان المبارک کی ہے۔ اور جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ محبت اور رحمت کا معاملہ رمضان میں فرماتے ہیں۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بیٹوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، اسی طرح رمضان المبارک کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزے داروں کے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے محترموں، اگر سارے سال میں گنہگار اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، تو رمضان المبارک میں خود اللہ کی رحمت گنہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ ہاں، 11 مہینوں میں اللہ کی رحمت اگر تقسیم کی جاتی ہے تو یاد رکھو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت لٹائی جاتی ہے۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اتا رمضان مزرعۃ العباد لتطہیر القلوب من الفساد۔ رمضان بندوں کی ایمانی اور روحانی کھیتی کا زمانہ آ گیا، ہر قسم کے خار اور دل کے فساد کو پاک کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور خواتین ملت،
رمضان المبارک کی خصوصیت، رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیات ہیں، اس میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، میں حدیثوں کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، آسمانوں پر کچھ ہلچل ہوتی ہے، زمین پر اللہ کے حکم نافذ ہوتے ہیں، اور سمندروں کے اندر بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے، تمام فرشتوں کے لیے اپنی انفرادی اعمال کو چھوڑ دو، اور پورا رمضان المبارک کے مہینہ اب بس تمہارا ایک ہی کام ہے۔ سارے فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ، ہم اپنا رکوع چھوڑ دیں، ہم اپنا قیام چھوڑ دیں، ہم اپنا طواف چھوڑ دیں، ہم ہمارے اپنے انفرادی کام چھوڑ دیں۔ اللہ کا حکم ہوگا، یہ ضرور اپنے انفرادی کام چھوڑ دو، اب تمہارا بس یہ ہی کام ہے۔ اور وہ کون سا کام ہے؟ اب تم روزے داروں کے لیے استغفار کرو گے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور پھر ان کی دعاؤں پر آمین کہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری ہلچل آسمان پر کیا ہوگی؟ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر زمین پر کیا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جاؤ اعلان کر دو فرشتوں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، آج سے میرے بندوں کا ایک فرض ادا کرنا گویا کہ 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ یعنی ایک فجر کی نماز ادا کرنا رمضان میں 70 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھنا رمضان میں 70 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جائے اور مومن کا رزق بڑھا دیا جائے، اور پھر شیاطین کو قید کر دیا جائے، تاکہ اس رمضان المبارک کے عظیم اور مقدس مہینے میں کہیں یہ بدبخت شیاطین اللہ کے پیارے بندوں کو بہکا کر کہیں مسجدوں سے دور نہ کر دیں، عبادتوں سے دور نہ کر دیں، روزوں سے دور نہ کر دیں۔ اس لیے شیاطین کو قید کر کے سمندروں کے تہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب رمضان کا چاند نظر آتے ہی زمین کے نیچے کیا ہلچل ہوتی ہے؟ حدیثوں کا مفہوم ہے کہ عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تک پورا رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہو جاتا، اگر کسی کو عذاب قبر ہو رہا ہے تو اس کا عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک کی آمد اور اس کی برکت کی وجہ سے۔ اور سمندر میں تیرنے والے مچھلیوں کو تک یہ اللہ کی طرف سے حکم دے دیا جاتا ہے کہ اپنی انفرادی کاموں کو، عبادتوں کو چھوڑ دو، اب تمہارا بس یہ ہی کام ہے۔ جیسے آسمان کے فرشتوں کا ایک کام بن گیا، ویسے سمندر کی مچھلیوں کا ایک کام بن گیا کہ اب سمندر کی مچھلیاں تک روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتی ہیں۔ تو میرے محترم حضرات اور خواتین ملت، دیکھا آپ نے کہ ان حدیثوں کی روشنی میں کتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ رمضان المبارک کی خصوصیت کیا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی آسمانوں پر کیا ہوا، زمین پر کیا ہوا، زمین کے نیچے کیا ہوا، سمندروں میں کیا ہوا، یہ سب اللہ کا کرم اور اللہ کا رحم ہے۔ اس رمضان المبارک کی خاص 2 عبادتیں ہیں، ایک دن کی اور ایک رات کی۔ دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت قیام ہے، اور اس کے اندر پڑھا جانے والا قرآن پاک ہے۔ اور پھر اس رمضان المبارک کے اندر جو دن کی عبادت ہے روزہ، اس کے بارے میں 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔
قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض اسی طرح کیا گیا جس طرح اس سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ یعنی یہ روزہ صرف اس امت پر نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر دنیا کی سرزمین پر بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پر آئے اور خطا کی وجہ سے مسلسل سالہ سال اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا کا عمل چلتا رہا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف فرمایا اور پھر دوبارہ ایک اثر نو زندگی شروع کرنے کا حکم فرمایا، تو پھر اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ کسی چیز میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے سے وہ رونق، وہ حسن سب ختم ہو چکا ہے جو جنت میں ملا تھا۔ تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ اگر آپ نے یقیناً مجھے معاف کر دیا ہے، بس آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ میرا وہ حسن لوٹا دیجئے جو جنت میں آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم اگر جنت کا حسن اور جنت کی خوبصورتی چاہتے ہو تو پھر ایک عمل کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھو، انشاءاللہ تمہارا حسن تمہیں دوبارہ مل جائے گا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13 اور 14 اور 15 یہ 3 روزے جس کو ہم ایام بیز بھی کہتے ہیں، یہ 3 روزے رکھے۔ تو پھر اللہ نے ایک ایک دن کر کے تھوڑا تھوڑا پورا حسن 3 دنوں کے اندر حضرت آدم کو لوٹا دیا اور واپس حضرت آدم جنت کا حسن لے کر دنیا میں زندگی بسر کرنے لگے۔ تو یہ روزے والا عمل حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب زمین پر رکی تو پھر شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھوایا گیا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تو مشہور ہے، صوم داؤد، کہ حضرت ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، گویا پورے سال میں 6 مہینے آپ روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے۔ جب اپنی قوم کے پاس آتے ہیں تو پھر قوم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت مریم نے اشارے سے فرمایا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میرا روزہ ہے، اشارے سے بتایا کیونکہ ان کے روزے میں بات کرنا منع تھا۔ جیسا ہمارے روزے میں ہم اچھی بات تو کر سکتے ہیں، دین کی بات تو کر سکتے ہیں، مگر جھوٹ، چغلی، غیبت، بکواس، فضولیات ہم نہیں کر سکتے، اس سے ہمارا روزہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں روزے میں بات کرنا بھی منع تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت مریم کے زمانے میں بھی روزے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تو آج بھی 2 مہینے روزہ رکھتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ روزوں والا عمل اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھتے ہوئے چلیں، جس طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ روزے کے احکام 3 دفعہ تبدیل ہوئے ہیں۔ روزہ ایک غیر معمولی چیز تھی اور ایک بہت ہی اونچا حکم تھا، تو اللہ نے روزے کے احکام تدریجاً نازل فرمائے، بعینہ شراب کے احکام کی طرح۔ جس طرح شراب کا حکم تدریجاً نازل ہوا، پہلے حکم آیا ہے شراب اچھی چیز نہیں ہے، دوسرا نماز کے وقت نہ پیا کرو، اور آخر میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ اسی طرح روزے کے احکام بھی تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ روزہ چونکہ مشکل عمل ہے تو اللہ نے فرمایا کہ صرف عاشورے اور مہینے کے 3 روزے۔ پھر رمضان کا حکم آیا تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے
تو ان پر صرف روزے کا فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا یا دے دینا ہے۔ اب مسکین روزہ رکھنے لگے اور مالدار فدیہ دیتے تھے، چونکہ روزے کا خوگر بنانا تھا۔ بہرحال تو تیسرا حکم آیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سو جو شخص رمضان کے مہینے میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، یعنی فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی فدیے کا حکم ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہر ایک پر روزہ فرض ہو گیا، خواہ مالدار ہو یا غریب۔ ابھی سحری کا حکم نہیں آیا تھا، افطاری کے بعد سونے تک کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی اجازت تھی، مگر سونے کے بعد کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا بند، اور افطاری تک منہ میں لقمہ بھی نہیں جاتا تھا۔ بہت ہی مشکل کام تھا۔ ایک صحابی حضرت قیس کھیت میں کام کر کے تھکے گھر آئے۔ کھیت کا کام تو بڑا سخت ہوتا ہے۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں، کسی پڑوسی کے گھر میں دیکھتی ہوں، اگر مل گیا تو لے کر آتی ہوں۔ بیوی گئی پڑوسی کے گھر، اور یہ صحابی تھکن کی وجہ سے سو گئے اور نیند کا غلبہ ہو گیا۔ بیوی کھانا لے کر آئی، ان کو جگایا تو صحابی نے فرمایا میرا تو روزہ شروع ہو گیا، اب میں تو کچھ کھا نہیں سکتا۔ دوسرے دن اسی طرح روزہ رکھا، اور بھوکے پیاسے روزہ رکھ کر پھر کھیت میں کام کے لیے گئے تو بھوک برداشت نہ ہو سکی اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور پھر اللہ کا رحم فرمانا۔ میرے عزیزوں، اللہ نے ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا، اور پھر اللہ نے ہمیں سحری کو برکت کی چیز بنائی، اور پھر ہمارا روزہ صبح سے لے کر مغرب تک کا بنا دیا۔ اگر 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کتنی پریشانی ہوتی اور کتنی دقت ہوتی۔ غرض رمضان المبارک کی خصوصیت میں عرض کر رہا تھا، بس آخری بات عرض کرتے اپنی بات ختم کروں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تم پر بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ عظیم کا لفظ عظمت سے ہے۔ عظمت کا معنی اتنا اونچا مہینہ جس کی عظمت کا مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر قرآن پر غور کریں، اللہ کی ذات پر غور کریں، قرآن میں اللہ کے بارے میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا کہ اس سے بڑی ذات کائنات میں کوئی نہیں۔ پھر پیغمبر کے متعلق کہا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ مصطفیٰ سے اخلاق میں عظیم کوئی نہیں۔ قرآن پر غور کریں، اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی ہے کہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کے متعلق کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، محبوب یہ وہ کتاب ہے جو سب سے بڑی عظمت والی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، قرآن کو عظیم کہا کہ قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے۔ پیغمبر کو اور ان کے اخلاق کو عظیم کہا کہ وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس امت کو عظیم کہا فقد فاز فوزا عظیما، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے۔ قرآن نے شرک کو جرم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر آپ غور کریں حدیث کی بات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے کہ سال کے سارے مہینوں میں اس مہینے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے تقدس اور عظمت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس مہینے کو شہر رحمت فرمایا، یعنی رحمت ہی رحمت برسنے والا مہینہ۔ پھر اس مہینے کو شہر مبارکہ یعنی برکت والا مہینہ بتایا۔ تو غرض محترم حضرات اور خواتین ملت، اس مہینے کے اندر اللہ نے بہت خصوصیتیں رکھی ہیں۔ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سمجھو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سمجھو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جس میں روزانہ جنت سجائی جاتی ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔
جس میں مچھلیاں روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کا اول حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں سیدنا آدم کو صحیفے ملے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، رمضان کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آمنہ کے در یتیم، رؤوف الرحیم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہو، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ بڑا عظیم مبارک مہینہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بس ایک آخری التجا میری یہ ہے کہ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ جتنا وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے رمضان کا، پورے طرح عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ اور چونکہ ہم لوگ لاک ڈاؤن کے اندر گھروں میں وقت اپنا گزار رہے ہیں، تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نیوز، اخبار، حالات کے پیچھے پڑے ہیں۔ حالات کو بنانا اور بگاڑنا اللہ کے قبضے میں ہے۔ میرا اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ میرا اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں بس اس کی فکر کروں۔ باقی وبائی مرض یا پھر لاک ڈاؤن کی شکل، بند مسجدوں کو کھولنا، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجدوں کے دروازے آج بند ہیں، اسی لیے اس مبارک مہینے میں راتوں میں تہجد کا اہتمام، اور پھر عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام، دن میں روزہ، افطار کے وقت دعا، ان سب سے یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور بند مسجدوں کے دروازے جلد از جلد ہمارے لیے کھول دے۔ میں یہ سمجھوں کہ میرے اکیلے کے گناہوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ نحوست اور بیماری پھیلی ہے، میں توبہ کروں، اللہ میری توبہ کو معاف فرمائے اور میرے گناہوں کی نحوست سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ تو غرض میں بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں ہمارے جمعیت شہر میسور اور ہماری اس جماعت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھ ناچیز کو موقع دیا کچھ عرض کرنے کا۔ باقی جو باتیں عرض کی گئی، میں سب سے زیادہ میں خود محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جو آپ اب سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کار خیر کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، سحر افطار کو، ہماری تراویحوں کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے اعتکاف کو، ہمارے شب قدر کی تلاش کو، سب اعمال کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔